بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت پاکی اور نظافت کو کہتے ہیں اور اس کی ضد نجاست آتی ہے۔ اصطلاح میں طہارت اس کو کہتے ہیں کہ نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاکی حاصل کی جائے۔ جب نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاکی حاصل ہو جائے تو اس کے ذریعے سے نماز، حج اور دیگر جتنے عبادات ہیں وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ حدیث بالا میں طہارت کو نصف ایمان فرمایا گیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ کل ہوا۔ اور وضو یعنی طہارت حاصل ہونے سے اس کے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں، اس لیے طہارت نصف ایمان ہوا۔ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ جل شانہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں۔ اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہے، تو اب مطلب یہ ہوا کہ صحت صلاۃ کے لیے یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت اہم ترین شرط ہے، اس لیے طہارت کو نصف صلاۃ فرمایا گیا، یعنی بغیر پاکی حاصل کرنے کے نماز نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان میں صرف یہ نہیں کہ ظاہری اعضاء پر پانی بہائے، ظاہری اعضاء پر پانی بہانا یعنی یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ باطنی طہارت یعنی اپنے دل کو تکبر، حسد اور تمام خصائص رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرے، یعنی جتنی بھی بری خصلتیں ہیں تمام بری خصلتوں سے اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جس طرح کہ ظاہری پاکی حاصل کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ جل شانہ کا یہ حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرے، تو یہ پاکیزگی بہت شرط ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پاکیزگی کو پسند فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔